جب بندہ چلا جاتا ہے تو روح گھر میں آتے کسی کے گھر میں نہیں آئے تو پکڑ کے رکھ لو، اس کو بٹھا دو، پھر جانے کیوں دیتے ہو؟ جب وہ تمہارے گھر میں آئے تو جالا ایک ٹانگ دو، جال میں پھانس دو اس کو۔ جھوٹے قصے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، روح گھر میں آتی ہے۔ یہ ہیں جناب مکی حجازی صاحب، جو دیوبندیوں کے بہت ہی مشہور مولوی ہیں۔ انہوں نے جو کہا ہے وہ تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ جب بندہ چلا جائے یعنی کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی روح گھر میں آتی ہے۔ یہ سوال کیا گیا تو کہتے ہیں کسی کے گھر میں نہیں آتی، اگر آئے تو پکڑ کے رکھ لو، جانے کیوں دیتے ہو؟ جب تمہارے گھر میں آئے تو جالا ٹانگ دو اور جال میں پھانس لو۔ اسی طرح دوسرے دیوبندی بھی کہتے ہیں کہ بعد انتقال کے روح گھر میں نہیں آتی۔ جیسے ان کو سنیے، یہ ہے جناب طارق مسعود دیوبندی صاحب، انہیں بھی آپ جانتے ہی ہوں گے۔ یہ صاحب کیا کہتے ہیں، سنیے ان سے۔ کیا روح مرنے کے بعد ملنے آتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے اور واپس دنیا میں نہیں آتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ روح واپس ملنے آتی ہے، جیسے شب برات میں اور رجب کے پہلے جمعے کو۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ روح 40 دن تک گھر ہی میں رہتی ہے۔ ان میں کون سی بات صحیح ہے؟ ان میں ساری باتیں غلط ہیں۔ بس یہ صحیح ہے کہ مرنے کے بعد روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، دنیا میں نہیں آتی، کیونکہ دنیا میں آنا ہوتا تو جاتی کیوں پھر یہاں سے؟ تو نہ 40ویں میں آتی ہے، نہ رجب میں آتی ہے، اور اگر آئے تو جس کے پاس آئے گی نا وہ اس کی روح پھر برزخ میں چلی جائے گی، اس کو دیکھ کے خوف کی وجہ سے۔ تو اس لیے جو مر گئے وہ دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح ایک اور دیوبندی یوٹیوبر مفتی کی سنیں۔ جب کوئی انسان فوت ہو جائے تو کیا اس کی روح جمعرات کو گھر آتی ہے اور اس ایصال ثواب کرنے کو کہتی ہے؟ دیکھیے، مرنے کے بعد روح واپس نہیں آتی ہے۔ ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ مرنے کے بعد روح واپس آتی ہو، وہ بھی جمعرات کے دن۔ بلکہ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی جب قبر میں جاتا ہے تو اس کو بڑے بڑے اونچے مقام اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، قبر جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے خوشی میں کہ ارے مجھے ذرا جانے دو، میں اپنے گھر والوں کو اطلاع دے کر آؤں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اب واپس جانے کی اجازت نہیں، اب تو تم سوتے رہو، واپس جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اس کو ایسے سلا دیا جاتا ہے جیسے نئی نویلی دلہن کو سلا دیا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مرنے کے بعد روح واپس نہیں جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں، واللہ عالم کیسے کہتے ہیں، ایسا کسی حدیث سے تو ثابت نہیں ہے کہ مرنے کے بعد روح واپس گھر میں آتی ہو۔ اور اب یہ دیکھیں، دیوبندی مذہب کے غوث الاعظم جناب رشید احمد گنگوہی صاحب کی کتاب ہے فتاوی رشیدیہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 281 پر لکھا ہے، سوال: ارواح مومنین ہر جمعہ کے شب کو اپنے اہل و عیال میں آتی ہیں، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اس طرح کا عقیدہ رکھنا درست ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ ارواح مومنین کا شب جمعہ وغیرہ کو اپنے گھر میں آنا کہیں ثابت نہیں ہوا، یہ روایات واہیہ ہیں، اس پر عقیدہ کرنا ہرگز نہیں چاہیے فقط۔ اور اس کے بعد رشید احمد گنگوہی کے علاوہ کئی سارے اور دیوبندی مولویوں کے نام موجود ہیں۔ المختصر یہ کہ ان ویڈیوز اور فتویٰ سے معلوم ہوا کہ دیوبندی مذہب کے مولوی مفتی لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ موت کے بعد روح گھر نہیں آتی ہے، مگر سچائی یہ نہیں ہے، یا یوں کہیں کہ لوگوں کے لیے ان دیوبندی مولویوں مفتیوں کے فتوے الگ ہوتے ہیں، مگر سچائی ان فتووں سے مختلف ہوتی ہے۔ جیسے یہ دیکھیں کتاب اشرف السوانح جلد اول دوم صفحہ نمبر 40 پر جناب اشرف علی تھانوی صاحب، جو دیوبندی مذہب کے حکیم الامت مانے جاتے ہیں، ان کے پردادا جو کہ ڈاکوؤں سے مٹھبھیڑ میں مارے گئے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شب کے وقت اپنے گھر مثل زندہ کے تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی اور فرمایا کہ اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے۔ لیکن ان کے گھر کے لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہ کریں، اس لیے ظاہر کر دیا اور پھر آپ تشریف نہیں لائے۔ یہ واقعہ خاندان میں مشہور ہے۔ تو دیکھ لیا آپ نے، مرنے کے بعد روح گھر نہیں آتی ہے، مگر دیوبندیوں کے اپنے گھر کا کوئی مر جائے تو وہ نہ صرف آتے ہیں بلکہ ساتھ میں مٹھائی بھی لاتے ہیں اور آئندہ آنے کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ اب آپ یہ مت پوچھیے گا کہ وہ مٹھائی اشرف علی تھانوی کے پردادا کہاں سے لائے تھے، ورنہ ان کو یہ کہنا پڑے گا، میں نہیں بتاؤں گا، نہیں، مجھے مذاق نہیں اڑوانا اپنی چیز کا۔ اب دوسری کتاب دیکھیں، یہ ہے کتاب ارواح ثلاثہ۔ اس کے صفحہ نمبر 194 پر دیوبندی مولویوں میں آپس میں کسی بات پر لڑائی جھگڑا کی نوبت آ گئی، جس میں جناب محمود الحسن دیوبندی بھی شامل تھے۔ لہٰذا ایک دن جبکہ سخت سردی کا موسم تھا، دیوبندیوں کے مولانا رفیع الدین صاحب نے جناب محمود الحسن صاحب کو اپنے کمرے میں بلایا اور اپنی رضائی دکھائی، جو سخت سردی ہونے کے باوجود پسینے میں بھیگ گئی تھی۔ جانتے ہیں کیوں؟
اسکین میں دیکھیے لکھا ہے ابھی ابھی مولانا نانوتوی جسد انصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے۔ ناظرین، حالانکہ اس وقت قاسم نانوتوی مر کر مٹی میں مل چکے تھے، لیکن مرنے کے بعد روح کے ساتھ جسم بھی لے کر چلے آئے تھے۔ اب آگے دیکھیے کیا لکھا ہے، جس سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تربتر ہو گیا، اور فرمایا یہ کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے۔ تو ناظرین دیکھ لیا آپ نے، لوگوں کو دیوبندی مولوی مفتی بتاتے ہیں کہ روح گھر نہیں آتی ہے، مگر ان کے اپنے مولوی اتنے با اختیار ہوتے ہیں کہ روح کے ساتھ جسم بھی لے کر دنیا میں چلے آتے ہیں۔ اور ہاں خبردار، آپ لوگ دیوبندیوں سے یہ مت پوچھیے گا کہ قاسم نانوتوی کو اس کی قبر میں یہ کیسے پتہ چلا کہ دارالعلوم دیوبند میں جھگڑا چل رہا ہے اور اس جھگڑے میں کون کون شامل ہے، اور محمود حسن کو سمجھانے کے لیے بجائے ڈائریکٹ اسی کے پاس جانے کے رفیع الدین دیوبندی کے پاس قاسم نانوتوی کیوں چلے گئے؟ ورنہ دیوبندیوں کو یہ کہنا پڑے گا، میں نہیں بتاؤں گا، نہیں مجھے مذاق نہیں اڑوانا اپنی چیز کا۔ اور اب یہ دیکھیے کتاب ملفوظات حکیم الامت جلد 10 کے صفحہ نمبر 151 پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو لکھا ہے وہ آپ اسکین میں پڑھ سکتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے، شاہ عبد الرحیم صاحب کسی راستے میں شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قطعہ پڑھ رہے تھے۔ 3 مصرے تو یاد تھے، چوتھا مصرع ان کو یاد نہیں رہا، جس سے بار بار کوشش کے باوجود چوتھا مصرع ان کو یاد نہیں آ رہا تھا۔ تو ایک کمبل پوش بزرگ وہاں سے گزرے اور وہ چوتھا مصرع ان کو بتا دیا۔ شاہ صاحب نے اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ فقیر کو مصلح الدین شیرازی کہتے ہیں، یعنی یہ بزرگ خود کون تھے؟ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حالانکہ ان کا وصال ہو چکا تھا۔ تو اب دیوبندی مولوی اور مفتی بتائے کہ روح دنیا میں جب نہیں آتی ہے تو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کیسے آ گئے؟ یہی نہیں بلکہ اسی ملفوظات حکیم الامت جلد 10 کے صفحہ نمبر 273-74 پر بھی ایک ایسا ہی واقعہ لکھا ہوا ہے، جیسا کہ آپ اسکین میں پڑھ سکتے ہیں۔ عبارت کے بجائے اس کا بھی خلاصہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اسماعیل دہلوی کے قافلہ کا ایک شخص جس کا نام بیدار بخت تھا، وہ جب لڑائی میں مارا گیا اور اس کی موت کی خبر بھی اس کے گھر پہنچ گئی تھی، ایک دن وہ رات میں جناب اشرف علی تھانوی صاحب کے پردادا کی طرح اپنے گھر پہنچ گیا اور اپنا کٹا ہوا آدھا سر بھی دکھایا۔ حالانکہ دیوبندی مولوی مفتی تو یہ کہتے اور لکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دنیا میں نہیں آتا یا اس کی روح دنیا میں نہیں آتی، تو پھر یہ گورکھ دھندا کیوں لوگوں کو ایسے واقعات بتا کر دیوبندی مولوی لوگوں کو گمراہی کے گڑھے میں دھکیل رہے ہیں؟ اتنے سارے واقعات جو خود دیوبندیوں کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ یا ان کی روحیں دنیا میں آتی ہیں، مگر دیوبندی مولوی مفتی اپنی نوابی دکھانے اور اہل سنت والجماعت سے الگ اور دیوبندی مذہب کو دودھ کا دھلا بنانے کے چکر میں یہ کہتے اور لکھتے رہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دنیا میں نہیں آتا یا ان کی روح دنیا میں نہیں آتی ہے۔ کیا ایسا مذہب جس میں دھوکہ دھڑی، جھوٹ اور مکاری سے کام لیا جاتا ہو، اور یہ لوگ کوئی چھوٹے چھوٹے دیوبندی مولوی نہیں ہیں بلکہ سب کے سب دیوبندیوں کے بڑے بڑے مولوی ہیں؟ تو اب خود سوچیں کہ جس مذہب میں دھوکہ دھڑی، جھوٹ اور مکاری بڑے بڑے مولوی کرتے ہو، کیا وہ دیوبندی مذہب قابل اعتبار ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے میں ان تمام دیوبندیوں کو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہنا چاہوں گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے، آپ خود غور کریں کہ حقیقت کیا ہے اور حق کس طرف ہے۔ ضد اور ہٹ درمی سے کام نہ لیں بلکہ عقل سے کام لیں اور مسلک اعلیٰ حضرت یعنی مسلک اہل سنت والجماعت بریلوی کے دامن عافیت میں آ جائیں، ورنہ ضد نے شیطان کو مردود کیسے بنا کر رکھ دیا یہ آپ خوب اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہر کسی کو حق کی حقانیت سمجھنے اور حق قبول کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، اس ویڈیو پر آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ باکس میں لکھ کر ہمیں ضرور بتائیں، اور ویڈیو لائک کر کے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ان تمام لوگوں کو بھیج دیں جو کسی بھی طرح دیوبندی کو اچھا سمجھنے یا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو بھی حق سمجھنے میں آسانی رہے۔ اللہ تعالی آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔